بچوں کا روشن مستقبل فرمائے۔ بیگم سید قلب عباس، بیگم سید مظفر نقوی، سید زیغم عباس نقوی صاحب، سید فخر عباس نقوی صاحب، سید آصف رضا نقوی صاحب، دعا ہے خالق کونین ان کو صحت، تندرستی اور زندگی عطا فرمائے اور ان کے تمام امور سہل فرمائے۔ آج کا پروگرام کچھ اس طرح سے ہے، ابھی اس خالق کونین کے قصیدے سے آج کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب سید علی زامن نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس سے اعضاء کا ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک اور وارثانِ کے ساتھ ذکر سے کریں۔ مالک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ذرا ممبر کے قریب آ جائیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ آپ کے تعاون کا۔ جو بزرگ ہیں وہ بیٹھے رہیں، جو نوجوان ہیں وہ تھوڑی موومنٹ کریں۔ مالک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے، بیٹھ کے محمد و آل بیت محمد، بلند سے بلند تر صلوات۔ بار دیگر درود۔ دعائے ظہور امام زمانہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم وعین حتی تسکنہ ورزق طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ درود پڑھ لیجئے بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھ لیجئے بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام، عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام
فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له عزك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء قال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء صلوات فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوض قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء درود پڑھ لیجئے بر محمد وآل فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومئ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم
فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها. صلوات. عظمت سیدہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ ام ابیہا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند سے بلند تر صلوات. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينا وهي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إلا إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. یا دائم الفضل علی البریت یا باسط الیدین بالعطیت یا صاحب المواہب السنیت صلی علی محمد وآلہ خیر الورا سجیت فاغفر لنا یا ذا العلا فی حاضر الشیت. درود پڑھ لیں بر محمد وآلہ محمد. میں بھی 2 منٹ جو ہے وہ بارے دیگر درود. کچھ اشعار ہیں زبان عام میں جس کو آتے ہیں میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں.
مل گئی تجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد، مل گئی تجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد، ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد، ہاں یہی درود پڑھی. مل گئی تجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد، جام کوثر لے لیا فردوس میں گھر لے لیا، بیس قدر دولت کمائی یا علی کہنے کے بعد، اس قدر دولت کمائی یا علی کہنے کے بعد، حاجیوں کو غازیوں کو خم صحبائے ولا خود محمد نے پلائی یا علی کہنے کے بعد، خود محمد نے پلائی یا علی کہنے کے بعد، میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب، عرش سے آواز آئی یا علی کہنے کے بعد، عرش سے آواز آئی یا علی کہنے کے بعد، میں یہاں زندہ رہا تو کیا ہوئی حیرت کی بات، کب کسی کو موت آئی یا علی کہنے کے بعد، کب کسی کو موت آئی یا علی کہنے کے بعد، موت سے ایک روز پنجہ آزمائی ہو گئی، توڑ دی میں نے کلائی یا علی کہنے کے بعد، توڑ دی میں نے کلائی یا علی کہنے کے بعد، مل گئی تجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد، ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد. درود پڑھ لیجیے پر محمد والے دو اشعار میں شاید بارے دیگر تو قیدی کہتا ہے کوئی یتیماں بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخ ساروں پہ بینائی
بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ سید علی زامن نقوی صاحب، تلاوت کلام پاک اور وارثان قصہ کا ذکر اور پھر منقبت اور پھر مصائب پڑھ رہے تھے۔ دعا ہے خالق کونین ان کے تمام امور سہل فرمائے، اور بیگم سید قلب عباس نقوی، بیگم سید مظفر نقوی، سید زیغم عباس نقوی، سید فخر عباس نقوی، سید آصف رضا نقوی صاحب کو خالق کونین صحت، تندرستی اور زندگی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ نیک اولاد بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ دعا ہے یہ کیونکہ جناب آج تیسری برسی ہے محترم قلب عباس نقوی صاحب کی، ان کے بچے سید ندیم الطاف، سید واجد عباس نقوی، سید علی عباس نقوی، سید محسن عباس نقوی، خالق کونین یہ تیسری برسی کروا رہے ہیں، اور سارے بھائی آج اس مجلس میں موجود ہیں۔ دعا ہے خالق کونین ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور ان کو کامیاب و کامرانی عطا فرمائے۔ اب تشریف لاتے ہیں سید ہاشم نقوی، سید قاسم نقوی نعت رسول مقبول کے لیے۔ بلند سے بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ صلوات۔ ہاشم سید قاسم نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ دعا ہے خالق کونین ان بچوں کو کامیاب و کامرانی عطا فرمائے، اور ان کے جو استاد ہیں والدین ان کو بھی صحت، تندرستی اور زندگی عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے سید قلب عباس نقوی ابن سید عباد علی نقوی، بیگم و سید عباد علی شاہ صاحب مرحوم، بیگم و سید نذیر حسین شاہ صاحب مرحوم، بیگم و سید خورشید حسین شاہ صاحب مرحوم، بیگم سید مسعود الحسن نقوی مرحوم، بیگم سید اظہر حسین نقوی مرحوم، سید مظفر حسین نقوی مرحوم، بیگم و سید مظہر حسین شاہ صاحب مرحوم، بیگم سید زوار حسین شاہ صاحب مرحوم، بیگم سید صغیر حسین نقوی مرحوم، بیگم سید ہادی شاہ صاحب مرحوم، سید بصیر حسین شاہ صاحب مرحوم، اور اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، ملت کے شہداء کو یاد کرتے ہوئے، ان کے لیے جن کے لیے کوئی دست دعا بلند کرنے والا نہیں،
سورة المباركة الفاتحة. اب تشریف لاتے ہیں منقبت کے لیے جناب سید حسین اور سید حسن صاحب. محمد و آل بیت محمد بلند سے بلند تر صلوات. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. نوکر بنی ہے جس کی قضا میں حسین ہوں. میں حسین ہوں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت ولی و نبی عالی مرتبہ، لیکن کوئی یہ کہہ نہ سکا میں حسین ہوں. میں حسین ہوں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا، خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا. قرضہ اتار دوں گا تیرا میں حسین ہوں. میں حسین ہوں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. واقف نہیں ہے وہ میرے جاہو جلال سے، بیعت طلب ہے فاطمہ زہرا کے لال سے. شاید یزید بھول گیا میں حسین ہوں. میں حسین ہوں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. چمکے ہیں میرے نور سے ذرے زمین کے، تم کیا سکھاؤ گے مجھے قانون دین کے. اسلام میرے گھر میں پلا میں حسین ہوں. میں حسین ہوں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. راہب کے ساتھ بیٹے تو معمولی بات ہے، میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے. جو چاہوں جس کو کر دوں عطا میں حسین ہوں. میں حسین ہوں. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. سید حسین بہت خوبصورت کلام سنا رہے تھے. دعا ہے ان بچوں کو کامیاب و کامرانی عطا فرمائے. اب تشریف لاتے ہیں جناب سید حسین نقوی صاحب. محمد و آل بیت محمد بلند سے بلند تر صلوات. صلوات. ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے. ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے. نظر نہ آتا تھا خدا دکھا دیا حسین نے. ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے.
ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، وہ نور ہے تو خاک ہے، بشر تیری بساط کیا، وہ نور ہے تو خاک ہے، بشر تیری بساط کیا، بنا کے خاک کو شفا دکھا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے۔ علی کا یہ بھی شعر ہے، یہ تیر سے ڈرے گا کیا، علی کا یہ بھی شعر ہے، یہ تیر سے ڈرے گا کیا، پسر کو ہاتھ پہ اٹھا دکھا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے۔ صلوات۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت پن ابد پڑھ رہے تھے۔ دعا ہے خالق کونین ان کو کامیاب و کامرانی عطا فرمائے۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب سید غلیمان حیدر نقوی صاحب، محمد والے بیت محمد، بلند سے بلند تر صلوات۔ بھائی محمد والے محمد صلوات۔ دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے، دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے، اور پاؤں بخشش کی سند روز جزا سے پہلے، دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے، حق نے تخلیق کیا پنجتن پاک کا نور، حق نے تخلیق کیا پنجتن پاک کا نور، آگ سے پانی سے مٹی سے ہوا سے پہلے، دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے، ناظر اس واسطے
صلوات. ماشاءاللہ سید غلمان حیدر نقوی صاحب، سید سہیل شاہ صاحب کا خوبصورت کلام خوبصورت آواز میں سنا رہے تھے. دعا ہے خالق کونین اس بچے کو کامیاب و کامرانی عطا فرمائے. اب تشریف لاتے ہیں جناب سید تقی نقوی صاحب. ان کے بعد تشریف لائیں گے شاعر آل عمران سید منتظر مہدی نقوی، اور پھر عابد علی قصوری، اور ان کے بعد بابر علی بیلا، اور حرف آخر کی حیثیت سے حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ سید مناظر حسین زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے. اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ وقت کا وارث ہم پہ راضی ہو جائے. ان کا موضوع ہے موت اور روح. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین طاہرین اذہب اللہ عنہم رجسا ویطہرہم تطہیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَأُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ قَلِيلًا. صلوات. انتہائی مختصر سے وقت میں اپنا نام اس فہرست میں شامل کرنے کے لیے صرف چند منٹ آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرنی ہے. امید ہے آپ توجہ سے سنیں. پروردگار سورہ بنی اسرائیل کی آیہ مبارکہ نمبر 85 میں ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے. ان سے کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا حکم ہے، لیکن تمہیں اس کے بارے میں اس لیے نہیں پتا کہ تمہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم عطا کیا گیا. تو معلوم ہوا کہ روح عالم امر سے ہے، عالم خلقت سے نہیں ہے. عالم امر یہ ہے کہ وہ سورہ یاسین میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّمَا أَمْرَهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ کا امر تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے، کن کہتا ہے، وہ شے ہو جاتی ہے. انسانی جسم کی مثال ایک مشین کی سی ہے. جس طریقے کسی مشین کے بہت سے پہلے پرزے بنتے ہیں اور پھر ان پرزوں کو مشین میں فٹ کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے وہ مشین حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم میں ہونے والے پیدا ہونے والے بچے کی اللہ تصویر بناتا ہے. اسی طریقے سے قرآن میں اس کو تصویر کہتے ہیں. پھر وہ کون سا عضو کس سائز کا ہوگا، اس کا کام کیا ہوگا، اس کے کام کو معین کرتا ہے. اس کو قرآن میں تخلیق کہتے ہیں. اور پھر وہ ہر اس جزء کو کہ جس نے جہاں اس نے کام کرنا ہے وہاں پہ اس کو اسی ترتیب سے رکھ دیتا ہے. اس کو قرآن میں تقدیر کہتے ہیں. اور 4 مہینے کے بعد اللہ اپنے امر سے جب اس میں روح پھونک دیتا ہے تو اس کو قرآن میں اللہ کا امر کہتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روح کی 5 قسمیں ہیں.
پہلی قسم ہے روح نباتی. چونکہ وقت کی قلت ہے میں تفسیر اس کی نہیں کر پاؤں گا. پہلی روح ہے روح نباتی، دوسری روح ہے روح حیوانی، تیسری روح ہے روح عقل، چوتھی روح ہے روح ایمان، اور پانچویں روح ہے روح القدس. اور امام جعفر صادق یہ فرماتے ہیں کہ روح کی قسمیں تو 5 ہیں لیکن روح کی حالتیں 6 ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جسم کی حالتیں بھی 6 ہیں. یقین روح کی صحت ہے، یقین روح کی صحت ہے. اور یقین کی 3 قسمیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے بیان کروں گا. ساسا بن سوحان نے جب مولا کائنات سے یہ پوچھا کہ مولا آپ افضل یا حضرت ابراہیم افضل، تو آپ نے کہا کہ ساسا انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے بارے میں اس کا ذکر کرے، لیکن اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ جو نعمتیں اس نے تمہیں عطا کی ہیں اس کا تم تذکرہ کرو. تو ساسا میں ابراہیم سے افضل ہوں. تو ساسا نے کہا کہ مولا آپ حضرت ابراہیم سے کیسے افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ بار الہ مجھے دکھا کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ کیا تمہارا یقین نہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ صرف اطمینان قلب کے لیے. تو اب تفصیل آپ جانتے ہیں کہ 4 پرندوں کو آپ نے ذبح کیا، ان کو مختلف پہاڑوں پہ پھیلا دیا اور پھر وہ جمع ہو گئے. تو امام مولا کائنات یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کوفہ میں یہ اعلان کیا کہ علی ابن ابی طالب کے آگے یہ تمام حجاب ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں نہ زیادتی ہوگی نہ اضافہ ہوگا. تو ساسا میں ابراہیم سے افضل. درود پڑھیں محمد والے. تو یقین روح کی صحت ہے، شک روح کا مرض ہے، علم روح کی زندگی ہے، جہالت روح کی موت ہے، بیداری روح کی پہچان ہے، اور غفلت روح کی نیند ہے. حضرت امام باقر سے اور رسول خدا سے یہ مروی ہے کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے تو 6 نورانی شخصیات اس کی قبر میں آ جاتی ہیں. ایک داہنے بیٹھ جاتی ہے، ایک بائیں طرف بیٹھ جاتی ہے، 2 پیچھے بیٹھ جاتی ہیں، ایک پاؤں کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور ایک سرہانے بیٹھ جاتی ہے. قبر اس کی مربر ہو جاتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا تعارف کرائیں. تو دائیں والی کہتی ہے کہ میں اس کی نمازیں ہوں، اس کے نوافل ہوں جو یہ بجا لاتا رہا ہے، میں اس کے روزے ہوں جو رکھتا رہا ہے. تیسری کہتی ہے کہ میں اس کی زکوٰۃ ہوں، اس کے صدقات ہوں. اور چوتھی یہ کہتی ہے کہ میں اس کے حج ہوں، اس کے عمرے ہوں، اس کی زیارات ہوں. اب جو 5ویں زیادہ نورانی ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف کرائیں. تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں اس کی وہ نیکیاں ہوں کہ جس کو بجا لانے کے لیے اپنا وقت بھی دیتا تھا، اپنا پیسہ بھی استعمال کرتا تھا، اپنے عہدے کا بھی استعمال کرتا تھا. یہ بات ہو رہی ہے حقوق العباد کی. اب 6 کی طرف متوجہ ہیں جو سب سے زیادہ نورانی ہے. اب اس کی طرف جب متوجہ ہیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ سنو، میں مبدت محمد و آل محمد ہوں جس پر یہ قائم رہا اور یہی جنت کا راستہ ہے. ماشاءاللہ سید تقی نقوی صاحب بہت ہی خوبصورت کلام موت اور روح کے موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے. دعا ہے خالق کونین اس ذکر کے صدقے میں ان کو صحت، تندرستی اور زندگی عطا فرمائے. اب تشریف لاتے ہیں شاعر آل عمران جناب سید منتظر مہدی نقوی صاحب. محمد وآل بیت محمد غلام سے غلام تر صلوات. مجلس کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھائیں.
میں مشکور ہوں بخاری صاحب کا کہ مجھ جیسے انسان کو بھی انہوں نے شاعروں میں شمار کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں اپنے والد کا کچھ کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور میں درخواست گزار ہوں اپنے خاموش سامعین سے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آئیں۔ آپ توجہ کریں گے تو میں نے پڑھنا ہے، ورنہ میں اتر جاتا ہوں۔ تھوڑا تھوڑا آپ کو زحمت ہوگی، لیکن تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ دروازے کے قریب بیٹھے بیٹھے آگے آ جاؤ، آگے آ جائیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ماموں سید قلب عباس نقوی صاحب کی بلندی درجات کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیے۔ ایک دو قطعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کہ شکر کرتا ہوں مظفر ہر گناہ کے باوجود، شکر کرتا ہوں مظفر ہر گناہ کے باوجود، ان کا ہے احسان مجھ پر لطف فرمانے لگے، ان کا ہے احسان مجھ پر لطف فرمانے لگے، مجلس شبیر کا جب سے کیا ہے اہتمام، سب کے سب آل محمد میرے گھر آنے لگے۔ مہربانی صاحب، مہربانی مہربانی صاحب۔ ایک قطع جناب رسالت کے حوالے سے کہ صلی علی محمد و آل محمد، آغاز بہاراں تیرا مکروز تبسم، آغاز بہاراں تیرا مکروز تبسم، پھولوں میں ہے خوشبو تیری سانسوں کا خزینہ، اور قرآن کی تنزیل تیرے نطق کی محتاج، ہر ایک نبی ہے تیرے ماتھے کا پسینہ۔ درود پڑھیے جناب رسالت کی ذات پر۔ اور ایک قطع اور کہ اس کی عظمت کا مظفر کیا کروں میں تذکرہ، اس کی عظمت کا مظفر کیا کروں میں تذکرہ، جس کا ہر ایک لفظ فرمایا ہوا قرآن ہے، اور اس کے الطاف و کرم سے رزق ملتا ہے ہمیں، اس کے در پر خود نصیری کا خدا دربان ہے۔ درود پڑھیے جناب، درود پڑھیے جناب امیر کی ذات پر۔ نعت سے پہلے دو چار اشعار آج میرے سامنے آ گئے تھے وحید الحسن ہاشمی صاحب، تو اسپیشلی میں علی کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ آیا ہوا ہے، تو کہ لے کر اثر بطول کے در کی چمک سے ہم، لے کر اثر بطول کے در کی چمک سے ہم، کہیے تو بات کر کے دکھا دیں ملک سے ہم، کہیے تو بات کر کے دکھا دیں ملک سے ہم، اور منظر عجب ہے حب علی میں نماز کا، آگے کھڑے ہوئے ہیں جبین ملک سے ہم، اور اظہار حق خدا و نبی کو ہے جب پسند، حق علی کی بات کریں کیوں جھجک سے ہم، اور جب سے سنا ہے قصہ صلح حدیبیہ، جب سے سنا ہے قصہ صلح حدیبیہ، دامن بچا کے چلتے ہیں ارباب شک سے ہم۔ مہربانی سر، مہربانی، دامن بچا کے چلتے ہیں ارباب شک سے ہم، اور شاید ادھر سے ہو گزرے وارث نبی، ہر صبح صاف کرتے ہیں رستہ پلک سے ہم، اور ہم کو اڑا سکیں یہ ہواؤں میں دم نہیں، زندہ ہیں مقتل شہداء کی مہک سے ہم، اور کرتے رہیں گے قاتل انصاف کا گلہ، کرتے رہیں گے قاتل انصاف کا گلہ، نکلے نہیں ہیں منظر باغ فدق سے ہم۔ مہربانی مہربانی۔ اور کس طرح اہل بیت کا گھر چھوڑ دے وحید، پل کر بڑے ہوئے ہیں یہیں کے نمک سے ہم۔ درود پڑھیے جناب امیر کی ذات پر۔ نعت کے چند اشعار فراز کی زمین پہ۔
یہ سب کرشمے انہی کے ہنر کے دیکھتے ہیں، یہ سب کرشمے انہی کے ہنر کے دیکھتے ہیں، یہ معجزات جو ہم البشر کے دیکھتے ہیں، اور رکیں تو ان کو فضائیں سلام کرتی ہیں، چلیں تو شمس و قمر آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، اور بساط عالم امکان میں ان کے جلوے ہیں، ستارے حسن نبی کو ابھر کر دیکھتے ہیں، اور وہ جب بھی سیر کو عرش بری تلک جائے، وہ جب بھی سیر کو عرش بری تلک جائیں، بشر ادھر کے فرشتے ادھر کے دیکھتے ہیں، مہربانی سے، اور وہ جس کو ذات خدا بھی سلام کرتی ہے، وہ جس کو ذات خدا بھی سلام کرتی ہے، زمین پہ ان کو فرشتے اتر کے دیکھتے ہیں، اور جو ایک نظر میں مقدر سنوار دیتے ہیں، ستارے ایسے گھروں میں اتر کے دیکھتے ہیں، اور جو ان کے در پہ جھکے وہ نجات پا جائے، جو ان کے در پہ جھکے وہ نجات پا جائے، چلو ہم ان کے در پہ چلو سر کو دھر کے دیکھتے ہیں، اور دو تین اشعار اور کہ جہاں پہ ٹھہریں وہ گردشیں وہیں پہ رک جائیں، جو چل پڑیں تو شجر راہ گزر کے دیکھتے ہیں، اور حجاز میں تھا قدم تو ایک عرش پر، یہ معجزات جو ہم ان کے سفر کے دیکھتے ہیں، اور جو ان پہ وار دے جاں کو وہی مکرم ہے، یہ بات سچ ہے چلو ان پہ مر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے خاک مدینہ عرش تلک جائے، جناب جب گئے تو نالین کے ساتھ مدینے کی خاک بھی، سنا ہے خاک مدینہ عرش تلک جائے، چلو مدینے میں ہم بھی بکھر کے دیکھتے ہیں، اور مکتا ہے کہ خدا بھی ان سے ہے خوش جس سے آل خوش ان کی، تبھی تو کام مظفر یہ کر کے دیکھتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ انیس دورہ سید مظفر حسین نقوی کا خوبصورت کلام، ان کے جانشین ان کے فرزند سید منتظر نقوی صاحب خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے۔ دعا ہے خالق کونین ان کے تمام امور سہل فرمائے، اور سرکار مظفر نقوی صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب عابد علی قصوری۔ اب میں قصوری نہیں کہتا کہ بہت بار یہ کربلا گیا ہے، اس کو اب کربلا ہی لکھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ نے قصور کیا تھا تو قصور کیے، اب قصوریوں کی ساری معافی ہو گئی ہے، تو اپنے ساتھ کربلا ہی لکھا کریں۔ صحت و سلامتی کے لیے بلند سے بلند صلوات۔ حجت الاسلام سرکار علامات سید مناظر زیدی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد برعظمت امیر کائنات امام علی علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ مجلس اعزاز میں موجود تمام تر سادات اور اپنے سینئر ذاکرین جیسے بابر ویلا بھائی موجود ہیں، میرے بڑے بھائی شہزادہ حیدر صاحب موجود ہیں، سینئر نوحہ خان، ان سب کی اجازت سے آپ سب کی سماعت کی نظر چار مصرعے کرنے جا رہا ہوں، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ گدا نہیں جو ہر خاص و عام سے مانگوں، سلامت رہیں۔ گدا نہیں ہوں جو ہر خاص و عام سے امام سے مانگوں،
قبول کر نہیں سکتی ہے یہ خودی میری، ثنا علی کی کروں اور غلام سے مانگوں. سلام علیکم. شہید اللہم صلی علی محمد. چند اشعار شہید محسن نقوی کے لکھے ہوئے کلام کے آپ سب کی سماعت کی نظر کرنے جا رہا ہوں. حاضرین اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحوم سید قلب عباس نقوی صاحب کے بلندی درجات کے لیے، تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے گا. لے زندگی کا خون علی کے غلام سے، لے زندگی کا خون علی کے غلام سے. اے موت آ ضرور، اے موت آ ضرور، مگر احترام سے لے زندگی کا خون علی کے غلام سے. خاک شفا جبیں پہ لبوں پر علی کا نام، خاک شفا جبیں پہ لبوں پر علی کا نام. محشر میں آؤں گا میں عجب تمام سے، لے زندگی کا خون علی کے غلام سے. دنیا کا مال و زر غم شبیر پر نثار، دنیا کا مال و زر غم شبیر پر نثار. ماتم ہمیں عزیز ہے عیش و آرام سے، لے زندگی کا خون علی کے غلام سے. اور شعر سماعت فرمائیے گا. کچھ خلد بچ رہی تھی سو جاں دے کے لے گیا، کچھ خلد بچ رہی تھی سو جاں دے کے لے گیا. آیا
ورنہ کسی اور کام سے لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے. اور مقتاز ہے محسن لحد میں کیوں نہ فرشتے پڑھے درود. محسن لحد میں کیوں نہ فرشتے پڑھے درود. بہلا رہا ہوں ان کو میں تازہ سلام سے لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے. اے موت آ ضرور مگر احترام سے لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے. ایک بار پھر درود پڑھیے گا بلند آواز سے محمد والا ان کی ذات. برعظمت شریکت الحسین جناب زینب سلام علیہا بآواز بلند صلوات. سلامی کہتے تھے رلاؤ زینب کو سلامی کہتے تھے رلاؤ زینب کو سرے حسین سنا پر دکھاؤ زینب کو نہ نکلے دخترے زہرا جو خیمے سے باہر پکڑ کے ہاتھ ابھی کھینچ لاؤ زینب کو جکڑ کے لائے ہیں خیبر شکن کی بیٹی کو
یہ کہہ کہ شام میں در در پھراؤ زینب کو چھپا کے بالوں سے منہ کو یہ بولی بنت علی خدا کے واسطے لوگوں چھپاؤ زینب کو انیس اہل حرم میں بپا ہوا محشر کہا جو حاکم ازلم نے لاؤ زینب کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خالق کائنات اس پاک ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بانی مجلس نے جس مقصد کے لیے فرش عزا بچایا خالق کائنات ان کی جانب سے ان کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کے اس مقصد کے حصول میں ان کو کامیابی عطا فرمائے. مرحوم جناب سید قلب عباس نقوی صاحب کے لیے اور اس خانوادے کے دیگر مرحومین کے درجات میں اور آپ تمام حاضرین کے گزشتگان کے سید مظفر حسین نقوی صاحب کے درجات میں خالق کائنات بلندی عطا فرمائے. ہمارے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں خالق کائنات ان سب کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے. صدقہ بیمار مدینہ و بیمار کربلا کا جتنے بھی مومنین و مومنات علیل ہیں حاضرین مجلس میں جو بھی کوئی علیل ہے خالق کائنات ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ظہور امام زمانہ میں تعجیل ہو. خالق کائنات ہمیں امام زمانہ کے اوان و انصار میں شمار فرمائے. ایک بار سورۃ الفاتحہ 3 بار سورہ اخلاص. سید مظفر نقوی صاحب سید قلب عباس نقوی صاحب اس خانوادے کے دیگر مرحومین کے لیے حاضرین مجلس اپنے اپنے گزشتگان کو یاد کرتے ہوئے اور تمام شہداء ملت کے لیے تمام ذاکرین علماء خطباء شعراء سوز ترتیب دینے والے مومنین و مومنات ماتمین و خان جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے لیے تلاوت فرما کر ارسال کر دیجیے. تشریف لاتے ہیں بابر علی بیلہ صاحب ان کے فوراً بعد حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ سید مناظر حسین زیدی صاحب خطاب فرمائیں. آپ سے گزارش ہے کہ قدم یوسف زہرا پر سلوات سبحان اللہ ممبر کے قریب آ جائیں. جی 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 میں بالکل بالکل عزادار حسین سید قلب عباس نقوی صاحب کے لیے میں اتنے کہہ سکتا ہوں. دبیر صاحب فرماتے ہیں اس سے ظاہر ہو رہا ہے یہ بات جو کہ مصروف سلام شہدہ رہتا ہے گو وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے. یہ بڑی خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بعد ان کے اثار کے لیے مجلس کی جائے. آپ ان کی بلندی درجات کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. میرے
بزرگ اقرار شاہ صاحب نے فرمائش کی ہے، میرے حضور والد صاحب پڑھا کرتے تھے لاہور محلی میں بزرگوں کا کلام، 1-2 روبائی آپ کی سماعتوں کو نظر کرتا ہوں، زیادہ ٹائم بھی میں نے لینا کیونکہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے محترم ہیں، تو درود پڑھے میں نعت شریف سے ایک شعر میں نے پڑھنا ہے، بس مجھے فرمائش ہے کہ نعت کا شعر پڑھنا ہے۔ شہزادی گاتے ہیں کرم واجبالا بام گیا ہے، کرم واجبالا کرم واجبالا بام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے۔ سلوات پڑھیں میرے مولا میں۔ حضور دعویٰ تو بہت کرتے ہیں شاہ جی، ہم ان کے ماننے والے، مدد سے پھر آئے گا جی وہ کہیں یہ ہمارے ماننے والا ہے۔ مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ سلوات پڑھے میرے مولا کی جانب، ٹائم بہت کم ہے، نہ پوری نعت پڑھتا ہے۔ حضور میرے والد صاحب سلام پڑھا کرتے تھے، آپ کی سماعتوں کو نظر کر رہا ہوں، سلوات پڑھے میرے مولا کی جانب۔ مرزا دبیر صاحب کا کلام ہے، کیا لکھتے ہیں وہ، منظر کشی کرتے تھے وہ، اعلیٰ مقام۔ سلامی کی زبان سے ہو ثنا، سلوات پڑھیں میرے بڑے سلامی کی زبان سے ہو ثنا، اس دست حیدر کی سلامی کی زبان سے ہو ثنا۔ یہ اسٹائل ہے سوچ خانی کا، مولا کا صدقہ ہے۔ سلامی کی زبان سے ہو ثنا، اس دست حیدر کی کہ جس کی انگلیاں کنجی ہو کفر باب خیبر کی۔ سلوات پڑھیں میرے مولا کی ذات پہ۔ یا پانی ہے کسی کی زبان سے ہو ثنا۔ کیا شعر لکھا ہے دبیر صاحب نے، مرشد سارے میدان علی کی تیغ نے دھو کر کے مرغب کو، سارے میدان علی کی تیغ نے دھو کر کے مرغب کو
جبریل پر تاریخ لکھ دی فتح خیبر کی مولا آپ کو سلام علیکم. تھوڑی سی ڈیفینیشن اس شعر کی. دبیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے بعد میں یہ لکھا کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخے کہون کانپ رہا. جو بھی لکھا اس کا آخر میں لفظ آتا ہے شمشیر وقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے تھے سمیٹے ہوئے پر کو. کہ خیبر میں میرا پر زخمی ہو گیا تھا, مجھے آج بھی حکم نہ ہو جائے کہ آگے پر کر دو. یہ ڈیفینیشن پر جبریل پر تاریخ لکھ دی فتح خیبر کی. وہ منظر کشی کرتے ہیں. جنگ صفین پڑھ رہا ہوں. لائی کہنے لگے دیکھو شکل عباس دلاور کی کہ اب تو بن گئی ہے خوب خوب تصویر حیدر کی. مولا آپ کو سلام علیکم. صلوات پڑھیں میرے مولا علی جان. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. عزادار حسین میں نے دو شعری پڑھنا, زیادہ لمبا نہیں پڑھنا. آپ یہ ایک دو فرمائشیں ہیں جو میں دو شعر پڑھنے ہیں میں نے. یہ خصوصاً میں قلب شاہ صاحب کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں. منقبت کا انتخاب کیا میں نے. آپ کو اس منقبت میں پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. صلوات پڑھیں میرے مولا کے جاتے ہیں. 3 شعبان کا روز ہے, مولا حسین کی آمد کا دن ہے. ریحان اعظمی صاحب کیا لکھتے ہیں آپ کو اس ماتب میں نظر کر رہا ہوں. بلکہ قلب نبی کی مکمل دعا. یار بھیجا بیٹا تیرے کہم تو صلوات پڑھو میرے مولا جاتے ہیں. بلکہ قلب نبی کی مکمل دعا لو حسین آگے, لو حسین آگے, بلکہ قلب نبی کی مکمل شاباش شاباش. لو حسین آگئے, لو حسین آگئے, بن کے قلب نبی کی مکمل دعا. خوش ہوئی سیدہ, خوش ہوئے مرتضیٰ, لو حسین آگئے, لو حسین آگئے, بن کے قلب نبی کی مکمل دعا. انبیاء کی قطار سلامی کو ہے شہزادے کا پروٹوکول, اور جبریل در پہ غلامی کو ہے. انبیاء کی قطار سلامی کو ہے, اور جبریل در پہ غلامی کو ہے. حسن کے لبوں پہ بھی شکر خدا, لو حسین آگئے. صلوات پڑھیں کریمہ کربلا کی جناب. لو حسین آگئے, بن کے قلب نبی کی مکمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
سورہ کوثر کیسے آئی آپ کی سماعت کو نظر کرتا ہوں. آج اسلام کو اس کا وارث ملا ہے مدینے میں گل کربلا کا قلعہ. آج کوثر کی موجوں نے ہنس کر کہا لو حسین آ گئے، لو حسین آ گئے بن کے قلب نبی کی مکمل. قلب شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہوگا یہ آپ کی سماعت کو نظر کرتا ہوں. کیونکہ مولا فرماتے ہیں یہ 14 کے 14 ہی فرماتے ہیں کہ ہم ہر مومن کی قبر میں آتے ہیں رہنمائی کے لیے. قلب شاہ اور کی کہہ رہے ہیں قبر میں مجھ سے کیا کیا سوالات تھے، کیا کہوں کیا برے میرے حالات تھے. قبر میں منہ سے کیا کیا سوالات تھے، کیا کہوں کیا برے میرے حالات تھے. میں تو ریحان یہ کہہ کے چپ ہو گیا لو حسین آ گئے. لو حسین آ گئے بن کے قلب. قبر میں مجھ سے کیا کیا سوالات تھے، کیا کہوں کیا برے میرے حالات تھے. میں تو ریحان یہ کہہ کے چپ ہو گیا لو حسین آ گئے، لو حسین آ گئے بن کے قلب نبی کی مکمل. میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں. میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں. سرکار عمران کیا فرماتے ہیں زادہ حسین اپنے اور غم اور دکھ کا اظہار کر رہے ہیں. میری الفت میرے جذبات تمہیں کیا معلوم، میرے اوصاف کمالات تمہیں کیا معلوم. کس طرح گزرے ہیں لمحات تمہیں کیا معلوم. کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم. دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے لوگ، میرا ہی نمک کھا کے مکر جاتے تھے. میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں. سرکار عمران شہزادہ جی مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں، اتنے بڑے نوح خان شہزادہ حسن مولا آپ کو سلامت رکھے. اے مسلمان بتا کچھ تیرا ایمان بھی ہے، لوگ سمجھے نہیں ہیں. کوئی بخشش کا تیرے پاس میں سامان بھی ہے. تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن بھی ہے، اس میں یہ سوچ لے ایک سورہ عمران بھی ہے. پر جسے سورہ عمران کی پہچان نہیں، پورا قرآن بھی رچ لے وہ مسلمان نہیں. میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں
अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ। सरकार इमरान फरमाते हैं, मेरे होते हुए इस्लाम को खतरा तो नहीं, कहीं कुरान से हट कर मेरा शजरा तो नहीं, मेरे किरदार का दामन कहीं मैला तो नहीं, कोई बच्चा मेरा मैदान से भागा तो नहीं, फिर भी तुमने मेरे ईमान की सनद मांगी है, जब से इस्लाम ने खुद मुझसे मदद मांगी है। मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ। खानाए हक से जो मांगा वो पिसर मेरा है, आयतें जिस पे उतरती हैं वो घर मेरा है, नौके नेज़ा पे जो बोला है वो सर मेरा है। शादी गम में असगर जो हंसा है वो हुनर मेरा है, नाम इस्लाम के दामन मेरा कम मेरा है, हर आज़ादार के हाथों में अलम मेरा है। हुसैन रूह कायनात है, हुसैन फख्र मौजूदात है, खुदा ने जिसको मरहबा ए नफ्स मुतमईन कहा, वो करबला का मुस्तफा हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की लाजवाल दरसगाह हुसैन है। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मैदान करबला पहुंचे, सैयदा इस्तग़ासा बुलंद करती है, ऐ हाशमी जवानों क्या हुआ, कहाँ चले गए हो बावफा, सदा ये फातिमा की थी कि रन में कोई भी नहीं, अकेला रह गया मेरा हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की लाजवाल दरसगाह हुसैन है। हरम हशर का समा हुआ, फूफी से जब सकीना ने कहा, मुझे ना नींद आती है, मैं सोऊं किसके सीने पर, कहाँ चला गया मेरा हुसैन है। हरम हशर का समा हुआ, फूफी से जब सकीना ने कहा, मुझे ना नींद आती है, मैं सोऊं किसके सीने पर, कहाँ चला गया मेरा हुसैन है। अज़ादार हुसैन शेर काबिल बोल, तड़प चुकी शफीए मुस्तफा
नहीं डटा हुआ, फिसल जवां की लाश पे ऐ मुतमइन खड़ा रहा। ये वो खलील करबला हुसैन है, अपने खून का गुसल मिला, कफन है जिसका खाक करबला, दफन बहल ना कर सकी, धूप में पड़ा रहा। ये वो गरीब करबला हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जी जी हजूर में पढ़ दिया। एक बार मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार मुझे गोद में ले लो बाबा। वाह हुसैना का हुआ शोर हरम में बलपा, होके रुखसत जो चले घर से शाहे कल्बो बला। सुन के ये गाली सकीना के ठहर जाओ जरा, एक बारो शहजादा सजी शहजादी क्या फरमाती, अब ना प्यासी हूँ ना पानी की जरूरत है मुझे, कोई हाजत नहीं बस इतनी सी हसरत है मुझे। देख लूं आज मैं जी भर के तुम्हारा चेहरा। एक तमाशे परवरदिगार मैं तेरा गुनाहगार बंदा, मेरे मौला हम सब की कलील सी बात अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मौला इस इबादत का सवाब कसीर मरहूम कल्ब अब्बास नकवी साहब को दरबार पर रुसाल करते हैं, उनकी बेगम की दुआ में और भी जितने मरहूम सबको रुसाल करते हैं। मेरे मौला उनको कर जन्नत नसीब फरमा, हम सब की मुश्किलें आसान फरमा, हम में से कोई बीमार हो उसे सेहत कुल्ली अता फरमा, हमें किसी का मुताज न करना मालिक, हमें किसी का मुताज न करना। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक सूरतुल फातिहा सैयद कल्बे अब्बास नकवी साहब और भी जितने दीगर मरहूम हैं खानवादा में उनके लिए रहमतुल्लाह मन करल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिरातल लज़ीना अनअमता शहजादी के सदके में जितने मरीज हैं उनको अभी अभी सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फरमा। बिलमामूम बेगम सैयद कल्बे अब्बास नकवी, बेगम सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन नकवी,
سید بیگم عباس نقوی، سید فخر عباس نقوی، سید آصف رضا نقوی اور رانا صفدر صاحب کو خالق کونین اس شہزادی کے صدقے میں صحت، تندرستی اور زندگی عطا فرمائے۔ بچوں نے بہت اچھا اقتدام کیا ہے، بہت خوبصورت اہتمام کیا ہے۔ دعا ہے سید ندیم الطاف، سید وجاہت عباس نقوی، سید علی عباس نقوی، سید محسن نقوی کے رزق میں وسعت اور رزق عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو کامیاب و کامرانی عطا فرمائے۔ مالک ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ خواتین و حضرات، آج کی مجلس کیونکہ تیسری برسی ہے، آپ سے التماس ہے بالعموم سید قلب عباس اور مظفر نقوی اور اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں، جتنی میں نے اسماء ان کے لیے ہیں، ان کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، ملت کے شہداء کو یاد کرتے ہوئے، ان کے لیے جن کے لیے کوئی دست دعا بلند کرنے والا نہیں، سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں، حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ سید مناظر حسین زیدی صاحب سے تشریف لائے اور سید قلب عباس کی تیسری برسی کی مجلس عزا سے خطاب فرمائے۔ مالک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو ایک ایک قدم یوسف زہرا پہ صلوات پڑھتے ہوئے ممبر کے قریب آ جائیں، مالک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ بچے آ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ بیٹا۔ محمد و آل بیت محمد، بلند سے بلند تر صلوات۔